اسلام کا معنی یہ ہے کہ اس نے ہم کو چوائس، رائٹ آف چوائس دیا ہے۔ آپ مجلس کے بعد جائیں، آپ حضرت گنج بھی جا سکتے ہیں، امین آباد بھی جا سکتے ہیں، جوہری محلے بھی جا سکتے ہیں، کشمیری محلے بھی جا سکتے ہیں، زو جانا چاہیں تو وہاں بھی جا سکتے ہیں، زو کا بھی راستہ کھلا ہے۔ ہم لوگ زیادہ زو ہی میں رہتے ہیں، کیا کیا ہے، سب راستے کھلے ہوئے ہیں، مگر وہ کہتا ہے راستے سب کھلے ہوئے ہیں، سارے راستے بربادی کے ہیں، ایک راستہ وہ ہے کہ جو تمہاری عزت کا ہے، آبرو کا ہے، سکون کا ہے۔ وہ راستہ یہ ہے کہ رائٹ آف چوائس بے شک تم کو ہے، لیکن تم اپنا رائٹ آف چوائس اللہ کے سپرد کر دو جس سے تم کو پیدا کیا۔ تو نے ہم کو رائٹ آف چوائس دیا ہے، مگر ہماری عقل، ہماری انٹیلیجنس یہ کہتی ہے کہ تو نے جو راستہ ہمارے لیے پسند کیا اس پر چلیں گے، اس لیے کہ تیری نالج، تیری انٹیلیجنس ایبسولوٹ ہے، ہماری ریلیٹیو ہے، ہماری عقل کی کوئی حیثیت نہیں، تیری وزڈم کے آگے ہم کچھ نہیں۔ اس لیے خیریت اسی میں کہ ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ ارشاد ہے کہ اسلام کے معنی ہے اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں۔ وہ نبی خدا کہتا ہے کہ اسلام اختیار کرو، اور موت زندگی سے تمہارے راستے کو کاٹ دے۔ میں دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہوں کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ موت زندگی سے تمہارا رابطہ، تمہارا کانٹیکٹ توڑ دے، مگر دین سے رابطہ نہ ٹوٹنے پائے، اس لیے کہ تمہارے ساتھ ساتھ آخرت تک جائے گا، اور اس زندگی میں پہنچا دے گا کہ جس کی بگننگ تو ہے مگر اینڈ نہیں ہے، اینڈ ہے ہی نہیں اس کا۔ اگر موقع ملا تو اس بات کو میں سنوں گا اور یاد بھی رہے گی، یہ بھی مسئلہ ہے۔ دیکھیے ہمارے علماء جو گزرے ہیں بہت ذہین تھے، انہوں نے آپ کو مجلسوں کی لائن پر لگا دیا۔ ہمارے علماء جانتے تھے کہ شیعہ کیسے ہی ہوں وہ حسین کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، محرم آتا ہے تو سب جمع ہو جاتے ہیں، کسی کی مجلس ہوتی ہے ذکر حسین ہوتا ہے۔ یہ امام باڑہ دیکھیے سبطین آباد کا امجد علی شاہ کا بنایا ہوا ہے، اس پر قبضہ ہو گیا تھا، اللہ نے ہمارے بھتیجے جواد میاں کو توفیق دی، انہوں نے محنت کی، مشقت کی، امام باڑہ دوسروں کے ہاتھوں سے نکال لیا۔ تو آپ ہمت کیوں ہارتے ہیں؟ کوئی کام، نتھنگ از امپاسبل ان دس ورلڈ، نتھنگ از امپاسبل، کچھ ناممکن نہیں ہے۔ آپ ہمت کریں، مسلسل محنت کریں، اخباروں میں اشتہار نہ دیں، اخباروں میں تصویریں نہ چھپائیں، اس کو تصویریں چھپانے سے نفرت ہے اللہ کو، فالس پروپیگیشن سے اس کو خاموشی کے ساتھ کام کریں۔ وہ بھی پردے کے اندر رہتا ہے، پردے میں جو کام ہوتا ہے وہ بھی اس کو پسند کرتا ہے، اس لیے کہ وہ پردے میں رہتا ہے۔ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ تو ہر کام ممکن ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ آپس میں ایک رہیے، آپ ایک رہیں گے تو وہ ایک بھی آپ کے ساتھ رہے گا، اور آپ ایک نہیں رہیں گے تو وہ اپنے کو الگ کر لے گا۔ ہر جملے کے پیچھے مولانا آپ ایک عالم دین کے فرزند ہیں، اور خود بھی عالم ہے، بہت عمدہ آدمی ہے۔ ہماری جو گڈ بک میں ہی از ان مائی ویری گڈ بک، مرتضیٰ پاروی سے۔ تو ہمت نہ ہاریے، کام چھپا کے کیجیے، بھونکوں پر اعلان نہ کیجیے، پارٹی بندی نہ کیجیے، گڈ نہ بنائیے، یہ کامیابی کی دلیلیں ہیں۔ تو اب آپ مجلسوں میں آتے ہیں، ان کا مجلسوں میں تو یہ آئیں گے ہی، اب یہ ممبر پر آنے والے کی سمجھ بوجھ ہے کہ وہ کیا پڑھاتا ہے۔ بھائی آپ لکھنؤ یونیورسٹی میں جائیں، وہاں بھی کچھ پڑھایا جاتا ہے۔ میں ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے کسی کی ادنا دل آزاری۔ پرنسٹن میں جائیں، وہ بھی یونیورسٹی ہے، مگر پرنسٹن میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ لکھنؤ یونیورسٹی سے میچ نہیں کرتا، وہ بہت اونچی چیزیں۔ آکسفورڈ میں پڑھایا جاتا ہے وہ دوسری چیزیں،
سبجیکٹ وہی ہے، معیار بہت بلند ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو سبجیکٹ تو ایک ہی ہے ہمارے پاس، لیکن ممبر پر جیسا آدمی آئے گا ویسے معیار ہوگا۔ یہی ممبر تباہ بھی کر سکتا ہے، یہی ممبر آپ کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا سکتا ہے، جیسے ایران میں پہنچا دیا۔ آپ سوال مجھ سے ضرور کریں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا، بتا دوں آپ کو۔ غصہ جو وہ عقل کا دشمن ہے، غصہ آیا عقل گئی، پھر جذبات آ جاتے ہیں، جذبات تھوڑی فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں ایران کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن جتنے اسلامی ممالک ہیں اس میں ہم ایک ہیں فقط، 56 میں ایک ہیں، سب امریکہ کے سامنے دم ہلا رہے ہیں۔ ایک وہ ہے جو سینہ تانے کھڑا ہوا ہے، اس کا اللہ بھروسہ۔ بھیا آپ طرح مجھ سے سوال کیجیے گا، فائرنگ کیجیے گا میرے اوپر، میں جواب میں پھول برساؤں گا آپ کے اوپر۔ امریکہ کا کوئی محتاج نہیں، سب محتاج ہیں۔ ایران سارے ملکوں نے قدغن لگا دیا، سینکشن کر دیے، وہ ٹہلتے رہے، ان کا کرو سینکشن۔ ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں جس نے اپنے بارے میں قرآن میں یہی بات کہی ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب دنیا کی ساری طاقتیں تمہارا کھانا پینا بند کر دیں، فکر نہیں کرنا، ہماری تو عادت ہی ہے کہ ہم رزق تم کو وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے تمہیں سان گمان نہ ہو کہ یہاں سے بھی رزق آ سکتا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا مطمئن کرتا ہوں، آپ آ جائیے میڈیکل کالج میں، ایرا میڈیکل کالج ہمارا ہے، وہاں میوزیم بھی ہے، وہیں سے تو مجھے معلوم ہے انسان کی فیڈنگ کے 2 چینل ہیں، یا منہ یا ناک۔ عام حالات میں انسان منہ سے کھاتا ہے، بے ہوش ہو جائے، کوئی پرابلم ہو جائے تو ٹیوب ناک میں ڈال دیا جاتا ہے وہاں، بس اس کے علاوہ تو کوئی چینل ہے نہیں۔ بس آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، صرف منہ اور ناک۔ اللہ کا انتظام یہ ہے کہ ہم جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، بیٹا بتا دینا، دیکھ لیجیے گا، ہم جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو منہ بھی سیلڈ، ناک بھی سیلڈ۔ اب کہاں سے کھائیے ہو، کہاں سے کھائیے ہو بتاؤ، یہ بھی بند یہ بھی بند۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہ ایک نیا راستہ پیدا کرتے ہیں، جہاں کا سان گمان بھی نہ ہو، وہ یہاں دھوندے سے کھلائے گا، ناف سے کھلائے گا، یہاں سے ٹیوب جائے گا آپ کے اسٹمک میں، اور یہاں سے اس حیثیت میں صرف بلڈ آپ کی غذا ہوتی ہے، یہاں سے بلڈ جائے گا، منہ سے بلڈ نہیں جا سکتا۔ اور کیا، یرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اور اس کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب وہ کوئی اپنے اس کی شان تو بہت جلیل ہے، کام کرتا ہے تو اس کا نشان چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں سے چونکہ رزق دیتا ہے، انہونی بات ہوتی ہے، اس لیے اس نشان کو مٹنے نہیں دیتا۔ ہوتا بیٹا اس نشان کو، اب آپ کہتے ہیں کعبے میں کیوں نشان ہے، وہ بھی ایک انوکھی بات ہے کہ دیوار کبھی در نہیں بنتی، اس نے دیوار کو در بنایا تو آج تک نشان چلا رہا ہے، جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ سلوات میں نے پڑھا تھا، تو مجھے دین کے بارے میں کہنا ہے، ایمان کے بارے میں کہنا ہے، ایران کے بارے میں نہیں کہنا ہے۔ آپ کہیں میں وہاں سے پیسہ کھاتا ہوں، واللہ امام بڑھا ہے، ایک نیا پیسہ میں نے ایران سے نہیں لیا آج تک، ایک نیا پیسہ I never accepted from Iran، اس لیے کہ میری ایمانداری جو ہے وہ مسلم، نمک خار کسی کا نہیں، الحمدللہ وہی تو یرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، آپ بتا دیجئے میں نے کبھی کسی سے 1 پیسہ مانگا ہے، بتائیے، اور میرے کبھی بجٹ شارٹ ہوتا ہی نہیں۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، پیسہ آتا جاتا ہے، خرچ ہوتا جاتا ہے۔ ہم نے کبھی بیٹا کسی سے مانگا ہوگا نہیں، نہ قیامت تک مانگیں گے، وہ دینے والا ہے۔ اس کی رزاقیت میں عدم اعتماد کا اظہار ہے کسی سے مانگنا، ہم تو اس سے مانگتے ہیں بس وہ ہم کو دیتا ہے،
وہ یہی بات کہتے ہیں، ہم سے مانگو، ہمارے ہوتے ہوئے تم کسی اور سے کیوں مانگ رہے ہو؟ ہمارے خزانے خالی نہیں ہوں گے، نیتاؤں کے خزانے خالی ہو جائیں گے، اور نیتا تمہارے خزانے بھی خالی کرا لیں گے اپنے دھوندے بھرنے کے لیے۔ یہ بھی ہم بتاتے ہیں، ہم ڈرتے ورتے نہیں کسی سے۔ خیر، تو اب میں آپ کو اسلام سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کہیں گے آپ اسلام میں، کہ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ بے شک آپ مسلمان ہیں، مجھ سے بہتر مسلمان ہیں، مگر اسلام آپ جانتے نہیں ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا اسلام کیا ہے، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شیعہ تو آگے بڑھا دیا علی ولی اللہ۔ اٹس ناٹ اسلام۔ نماز پڑھنا اسلام نہیں ہے۔ کیوں نماز پڑھنا اسلام نہیں ہے؟ کیوں مسلمانی کرانا اسلام نہیں ہے؟ کیوں لا الہ الا اللہ؟ میں اپنی منزل مشکل کرتے جا رہا ہوں، سنتے رہیے، اسلام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یونیورس، بیٹا یہ یونیورس انلیمیٹڈ ہے، انلیمیٹڈ ہے، اس کی سیماؤں کا کسی کو پتہ نہیں۔ جب ہم جاتے ہیں کہ یہاں پہ ہوگی سیما، وہاں پہنچے والا سیما اور دور ہو گئی، اور دور ہو گئی۔ آخر جو کاسمولوجی کے ایکسپرٹ تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہر شے کی سیما ہے، کائنات کی، سنسار کی کوئی سیما نہیں ہے۔ اب اس اسیمت سنسار کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ لیکن میں 1 گھنٹے میں ختم کر دوں گا، میری مشکل کو بھی آپ سمجھ لیں۔ اس نے یہ کہا کہ اس سنسار میں لہو اسلم من فی السماوات والارض، لہو اسلم ما فی السماوات والارض۔ اب اس کا ترجمہ میں ملا کے کروں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اس اسیمت کائنات میں، سنسار میں جو چیزیں ہیں یا جو جیوت مخلوق ہیں وہ سب مسلمان ہیں۔ ستارے مسلمان، گیلیکسیز مسلمان، چاند مسلمان، ہوائیں مسلمان، سمندر مسلمان۔ تو اب آپ نے کہہ دیا ختنہ کرانا مسلمان ہے، بھائی تو سورج کا ختنہ کس نے کیا کوئی مجھے بتا دے؟ چاند کی مسلمانی کس نے کی ہے؟ کوئی لا الہ الا اللہ کب کہتا ہے سورج؟ تو عزیزوں ہمیں ایک کامن فیکٹر ڈھونڈنا پڑے گا، کامن فیکٹر، کہ جو سورج کو بھی مسلمان بنا رہا ہے، چاند کو مسلمان بنا رہا ہے، ستاروں کو مسلمان بنا رہا ہے، گیلیکسیز کو مسلمان بنا رہا ہے، چڑیوں کو مسلمان بنا رہا ہے، جانوروں کو مسلمان بنا رہا ہے، اور اسی لائن پر اگر انسان چل رہا ہے تو اسے مسلمان۔ وہ کامن فیکٹر ہے۔ واٹس دیٹ کامن فیکٹر؟ وہ کامن فیکٹر، یہ توجہ کیجیے گا، وہ کامن فیکٹر یہ ہے، قرآن کو پڑھیے، حدیث کو پڑھیے، وہ کامن فیکٹر یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے، میں ابھی 50 آیتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، تقریباً قرآن یاد ہے، 50 آیتیں پڑھتا ہوں، جس میں قرآن نے شہادت دی ہے کہ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ دینے والا ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا۔ دیٹ از ٹرو اسلام۔ سورج آپ کو لیتا نہیں، کتنی انرجی آپ کو دے رہا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع، کتنی انرجی دے رہا ہے۔ دنیا کی جو آرٹیفیشل انرجی ہے اس کا کوئی اس سے مقابلہ نہیں ہے۔ اگر سورج آپ کو انرجی دینا بند کر دے، آپ زندہ رہیں گے؟ فنش۔ آپ کی زندگی ٹکی ہوئی ہے اس انرجی پر جو سورج آپ کو دے رہا ہے۔ ہواؤں کی وجہ سے آپ سانس لے رہے ہیں، اگر ہوا پرووائڈ آکسیجن فراہم کرنا بند کر دیں، ہمارا انتقال پرمرال ہو جائے گا۔ پانی بند ہو جائے، گنگا میاں، گنگا میاں، اب یہ سب میاں ہو گئی بھائی، اب کیا کہوں؟ گنگا میاں اگر پانی کا بہنا بند کر دیں، انتقال ہو جائے۔ گومتی بہنا، بہن جی ہیں یہ، وہ ماں ہے تو بہن جی ہیں، اگر پانی دینے سے انکار کر دیں، فنش۔ کنوؤں سے پانی آنا بند ہو جائے، فنش۔ آپ غور کیجئے، دیکھیے، ایک چیز بھی اپنا دامن سمیٹ لیں، آپ ختم۔ ہوا بند ہو جائے، آپ ختم۔ روشنی بند ہو جائے، آپ ختم۔ اور یہ زمین بیچاری جس کو آپ اتنا روندا کرتے ہیں، پامال کیا کرتے ہیں، ٹرک اس پر دوڑاتے ہیں، ٹریکٹرس اس پر دوڑاتے ہیں، ہل اس پر چلاتے ہیں، ہلچل مچاتے ہیں، اگر آپ اس میں
ایک دانہ بوئیں 70 دانے یہ آپ کو واپس کر دیتی ہے، دینے والی ہے کہ نہیں؟ ایک دانہ بوئیے 70 دانے یہ آپ کو دے دے گی، تو یہ زندہ ہے، جیوت ہے۔ اور اگر ایک دانہ آپ نے ڈالنا اور یہ کھا گئی تو یہ متولی ہو جائے گی، مسلمان نہیں رہے گی۔ متولی اور مسلمان میں فرق یہی ہے کہ متولی کھاتا ہے، مسلمان دیتا ہے واپس۔ مصیبت ہے متولی ہمارے لیے، سب سے بڑی مصیبت اس قوم کی متولی۔ مصیبتیں تو بہت ہیں، میں کسی کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ اب اسلام کیا ہے؟ اسلام آپ کے کیریکٹر کو چینج کر دیتا ہے، وہ آپ کو آپ کی غیرت کو جھنجھوڑتا ہے۔ مانگنا نہیں کبھی کسی سے کچھ، دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ ایک مرتبہ صلوات دے دیں آپ کو۔ اسلام دینے والا ہے، کفر چھیننے والا ہے، کسی بھی شکل میں ہو۔ حضرت اوباما کو دیکھ لیجیے، چھین رہے ہیں کہ نہیں چھین رہے ہیں، بڑی ہوشیاری کے ساتھ چھین رہے ہیں۔ اور یہ عرب، اردو میں جو لفظ یہاں پر کہا جاتا ہے ممبر کی تہذیب مانے ہے، میں وہ کہہ نہیں سکتا، لیکن اس سے بہتر کوئی لفظ ہے نہیں بھائی۔ سمجھ گیا ہوں گا آپ کو کون سا؟ بیوقوف۔ بیوقوف کو فصیح اردو میں کیا کہا جاتا ہے وہ میں کہہ نہیں سکتا، اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں۔ سب کو بیوقوف بنا دیا، سب۔ پیٹرول لے رہے ہیں، ڈالر دے رہے ہیں، پھر اسلحہ بیچ رہے ہیں، ڈالر واپس لے رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بتاؤ بیٹا، ہم غلط کہہ رہے ہیں؟ اسلحہ اپنا عام سموشن بیچ رہے ہیں، مسلمان کو ماریں، اسلحہ ہمارا ہو، اسلحہ ہمارا ہو، عام سموشن ہمارا ہو، وہ بے جان ہے، وہ مر جائے، کہ ٹوٹ گیا پھوٹ گیا تو کیا کوئی نقصان تھوڑی ہوگا۔ بے جان اسلحہ ہمارا ہو، جاندار مسلمان اس سے مارے جا رہا ہوں۔ پوری دنیا میں سازشیں ہیں جو چل رہی ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے سوائے بھیجے کے، بھیجا مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ جہاں بھیجا نہیں ہوگا وہاں ایموشنز ہوں گے، جہاں دماغ ہوگا وہاں ریزننگ ہوگی، وہاں انٹلیکٹ ہوگی، وہاں ویژن ہوگا۔ ویژن نہیں مسلمانوں کو، اس لیے ان چالوں کو بالکل سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ مجلسیں اسی لیے ہیں کہ آپ کو صحیح اسلام سے آگاہ کیا جائے۔ دیکھیے 20 منٹ ہو چکے ہیں، 10 منٹ مجھے مسائل پڑھنا ہے، آدھا گھنٹہ ہو جائے گا۔ اب کیا پڑھوں بتائیے؟ دیکھیے، برا نہ مانیے گا، میں بھی تو برا نہیں مانوں گا، آپ جتنا چاہے برا بھلا کر لیں، میں کبھی برا نہیں مانوں گا، کبھی نہیں مانوں گا۔ میں آپ کو اصل پرابلم بتا رہا ہوں۔ چونکہ ہماری ٹریک بدل گئی، اس لیے ہم اسلام کو ڈیفائن کرنا بھول گئے، شیعیت کو ڈیفائن کرنا بھول گئے۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، بیٹا ادھر آ جائیے۔ دیکھیے، یہ دنیا کی اکیلی شفق ہے جو 11:30 بجے طلوع ہوئی ہے، اکیلی شفق ہے جو صبح کو طلوع نہیں ہوئی، شام کو نہیں، 11:30 بجے لیٹ طلوع ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجا آپ کیوں دیر؟ اچھا، وہ مجلس سو رہی ہوگی، اسی لیے کو وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ خیر، یہ ماشاءاللہ بہت ابھرتے ہوئے اللہ کی روح خطیب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیٹا آپ کا فریضہ جو میں پڑھ رہا ہوں غلط ہو تو مجھے ٹوک دیجیے، صحیح ہو تو آپ بھی پڑھیے، صحیح ہو تو آپ بھی پڑھیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سب نہیں ہیں ایسے، کچھ لوگوں نے جو شریعت کی اصطلاحیں ہیں ان کی ڈیفینیشن چینج کر دی ہے، اسی سے ساری مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ پرائرٹیز کو چینج کر دیا ہے، ہمارا مذہب رسموں میں گھر کر رہ گیا ہے،
رسمیں ضروری ہیں مگر رسمیں باڈی ہیں، اسپرٹ کچھ اور ہے۔ اگر ایک بیٹا آپ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، آپ کا فریضہ میں غلط ہوں تو ٹوک دیں، آپ طرف سے برابر نہ کریں۔ دیکھیے، اگر ایک انسان نے زندگی بھر نمازیں پڑھی ہیں بڑے خضوع اور خشوع سے، زندگی بھر نمازیں پڑھی ہیں، 60 برس کی زندگی، 70 برس کی زندگی، کوئی واجب و مستحب نماز نہیں چھوٹی، کوئی روزہ نہیں چھوٹا، مرنے سے 1 گھنٹے پہلے اس نے کسی کے دل کو دکھا دیا۔ بولیے بیٹا، آپ کو قسم مولا کی، کسی کے دل کو ستا دیا، کسی کا پیسہ چھین لیا، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ ایک بھوکا مر رہا تھا، اس کی بھوک مٹانے کی فکر نہیں کی۔ ایک بچہ اس لائق تھا اپنی انٹیلیجنس کے حساب سے اس کو پڑھایا جائے، آپ کی جیب میں پیسہ تھا مگر آپ نے نہیں پڑھایا، آپ نے ظلم کیا۔ ایک ظلم ہوا، پوری عبادتیں گئیں، سب ختم، سب فنش، کچھ نہیں رہ گیا، کچھ نہیں، نہ نمازیں۔ کیوں بھائی؟ سورہ حدید کی 27ویں آیت میں ارشاد ہے کہ ہم نے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے، ایک دو نہیں، جتنی کتابیں آئی ہیں الگ الگ زبانوں میں، اب ہاں آپ سے کیا بتائیں، ہماری بڑی گد بنتی ہے بھائی، اس لیے کہ ہم رٹی ہوئی چیزیں پڑھتے نہیں تو ہماری بڑی گد بنتی ہے۔ پتہ خبر کچھ کسی کو نہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کسی کو خبر نہیں کہ گیتا میں کیا لکھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی کو خبر نہیں کہ ہم نے پڑھا ہے بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کسی نے گیتا کی تعریف کیا، یہ مولانا تو ہندو ہو گئے۔ ابے ہندو ہم کیا کے لوگ ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ لکل اجل کتاب، ہر دور میں ہم نے کتابیں نازل کی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہماری طرف سے جو رسول آیا ہے وہ اسی زبان میں بات کرتا تھا جو اس قوم کی زبان تھی۔ تو گیتا عربی میں تھوڑی آئے گی، لوکل زبان تھی اسی میں آئے گی۔ تو خیر، تو سارے رسول آئے، ساری کتابیں آئیں، سارے پیغمبر آئے، انہی کی زبان میں آئے، میسج، زبانیں بدل نہیں تھی، میسج نہیں بدل رہا، زبانیں بدل نہیں تھیں، امریکہ گھسٹ لے کر میں غلط پڑھ رہا ہوں، سندیش نہیں بدل رہا تھا۔ میں نے گیتا کئی مرتبہ پڑھی، ابھی آج بھی آ گئی، نیا ایڈیشن گیتا کا آ گیا میرے پاس، سمجھ رہے ہیں؟ سندیش نہیں بدلا، وہ گڑبڑ تو ہوئی، وہ لوگوں نے گڑبڑ کی، اللہ کا پیغام تھوڑی بدلتا ہے، گڑبڑ تو بائبل میں ہو گئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب سارے پیغمبر، سارے رسول، سارے دودھ، ساری کتابیں، یہ سورۃ الحدید کی 27ویں آیت بتا رہی ہے، ان سب کا ایک پیغام تھا، سنگل میسج تھا کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے، باقی سب مینز ہیں، باقی سب وسیلے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے مقصد کو توڑ دیا، گیا، کوئی گناہ نہ کیجئے، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن ظلم وہ گناہ ہے جو اللہ ہے رحیم و کریم ہو۔ ظلم کے مقابلے میں کیا ہے؟ جسٹس۔ ظلم کے مقابلے میں کیا ہے؟ نیائے اللہ کی صفت ہے، وہ ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ جو آج آپ کی گد بن رہی ہے، یہ کس لیے بن رہی ہے؟ یہ اس لیے بن رہی ہے کہ آپ کو ظلم پیارا ہو گیا ہے۔ جو امام حسین پر ظلم کرے، یہ امام باڑہ کس کا تھا؟ مولا کا تھا، میرے باپ کا تھوڑی تھا۔ اتنے زمانے تک ظلم ہوتا رہا، مولا کے بارگاہ پر دوسروں کا قبضہ تھا، اور آپ برداشت کر رہے تھے ہنسی خوشی۔ یہ نہیں چلے گا۔ دیکھیے، ہمارے سامنے ہماری قوم کی پوری حالت ہے۔ اس وقت ہمارے نوجوان، بیٹا ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہمارے نوجوان کاہے سے شادی کرتے ہیں؟ لڑکی سے شادی نہیں کرتے، دیووں سے شادی کرتے ہیں، زیوروں سے شادی کرتے ہیں، کاروں سے شادی کرتے ہیں۔ دلہن تو پردے کے اندر بیٹھی ہوتی، کار سڑک کھڑی ہوتی، دکھاتے ہیں کہ اس کار کم بخت کے ساتھ ہم شادی کر رہے ہیں۔ بتائیے میں غلط کر رہا ہوں؟ ہمیں خود دیکھیے کاریں کھڑی ہیں، بیٹا بتاؤ،
نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے اللہ بھائی دیکھیں، ہم تو بچیاں آتی ہیں ہمارے پاس، دل کے بھید کہی جاتی ہیں. ابھی کچھ روز پہلے ایک لڑکی اچھی خاصی کسی بینک میں اچھی پوسٹ کے اوپر ہے، بیٹا ہمارے پاس آئی. ہم نے کہا بیٹا کیا پرابلم ہے؟ بیٹی نے رونا شروع کر دیا. بچی ہے. اللہ کسی مظلوم کے آنسو نہیں برداشت کر سکتا. آپ مظلوم کا ماتم کرتے ہیں. حسین مظلوم تھے، آپ کے لیے زیب نہیں دیتی یہ بات کہ ایک مظلوم کو ماتم کریں تو مظلوموں کو کھلا چھوڑ دیں. اور بچی رونے لگی. ہم نے کہا بیٹا کیا ہو گیا، کیا بات ہے؟ کل مولانا صاحب میرے والد کا تو انتقال ہو چکا ہے، میری ماں بوڑھی ہیں، وہ میری شادی نہیں کرا پا رہی. رونے لگی. پوری قوم کو یہ آنسو جہنم میں ڈھکیل دیں گے، پوری قوم کو. اگر آپ کو معلوم ہے اور آپ کو بچہ کوالیفائڈ لڑکی ہے ماشاء اللہ، بھائی بینک میں اچھی پوسٹ کے اوپر ہے، اگر آپ نے اس مظلوم بچی کو چھوڑ دیا، آئی ایم ناٹ رسپانسبل. کہاں جائیں گے آپ؟ ایک بلا ہے. ابھی میں علی گڑھ سے آ رہا ہوں، 2 بچیاں وہاں پر تقریباً 35 برس کی، مجھے دیکھ کے ہنس رہی تھیں، مگر میں جانتا تھا کہ اس ہنسی کے پیچھے کیا کرب چھپا ہوا ہے، کیا تکلیف چھپی ہوئی ہے. ایک بچی، اس کو یہ احساس کمتری ہو کہ میں اس لائق نہیں کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑے. یہ معمولی بات. کدھر ہیں آپ لوگ؟ کدھر ہیں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے شادی کا اور طلاق. ارے چڑیا پالتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو محبت ہو جاتی ہے. آپ ایک بچی کو، وہ کسی ماں کے دل کا ٹکڑا ہے، کسی باپ کے دل کی آرزو ہے. ذرا سی بات پر آپ سے جھڑک رہے ہیں، طلاق دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. دس از ناٹ فیئر. یہ بیٹا آتی ہیں، آپ نماز نہیں پڑھیں گے، بہت بڑا گناہ. میں نماز سے تکلیف نہیں کر رہا ہوں، لیکن مرتبہ دار میں توبہ کر لی، اللہ معاف کر دے گا. روزہ چھوٹ گیا، اللہ معاف کر سکتا ہے، کر دے گا نہیں، کر سکتا ہے. نماز قضا ہو گئی، معاف کر سکتا ہے. ظلم معاف نہیں کرے گا. یہ قرآن میں ہے. قرآن میں کہ نہیں بیٹا بتاؤ؟ اللہ ظلم معاف نہیں کرے گا. یہ ظالموں کو پروٹیکشن دینے کی سزا ہے جو آپ بھگت رہے ہیں. اب متولی حضرات، کیوں نہیں ان کو خدا کا خوف آتا ہے؟ کیسی محبت ہے ان کے دل میں رسول کہتے ہوئے. کتنی، بھائی ہمیں نام نہیں یاد. کوئی صاحب یہاں ہسٹری کے ایکسپرٹ ہیں تو بتائیں مجھے، میں ان کا شکر گزار ہوں. میں نے خود وہ کتاب پڑھی، ایک ہندو کی لکھی ہوئی تھی، کیا نام تھا؟ رام چندر، اچھا اسکالر تھا، اتنی موٹی کتاب، جس میں اس نے تفصیل سے بتایا کہ آدھا لکھنؤ، ہاف آف دا سٹی از دا پراپرٹی آف شیعہ کمیونٹی. یہ سب شیعہ کمیونٹی کی پراپرٹی ہے. حضرت گنج یہاں سے لے کر لال باغ تک میں پڑھا ہے، سب شیعہ کمیونٹی. کون کھا گیا؟ متولی علیہ السلام کھا گئے. ڈکار بھی نہیں لی. کیسا ہاضمہ ہے! 2 ہاضموں کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایک نیتا اور ایک متولی. پتہ ہی نہیں کتنی گنجائش ہے میرے دونوں میں. نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. آپ گریبان پکڑیے، ماریے، کوٹیے. یہ لات کے آدمی بات سے نہیں مانیں گے. میں بتا دیتا ہوں، جو ٹھکائی دیں گی زبردست، چوراہوں پر نہیں ہوگی، نہیں مانیں گے یہ لوگ. کریکٹ آدمی بہت بے غیرت ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ اگر مولا کے وفادار ہیں تو متولیوں سے تو آپ کو غداری کرنا پڑے گی. ان کی ابھی میں آیا تھا تو یہ تذکرہ ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو چھیڑا ہے. مرد بنی ہے، مرد. پہلے انکوائری کر لیجیے اچھی طرح سے، دیکھ لیجیے کہ اس نے غداری کی کہ نہیں، کہ پھر ٹھکائی کیجیے اطمینان سے، دنا دن. کیا ہوگا؟ جیل چلے جائیے گا. تو سید سجاد جو تو جیل گئے تھے، کہا کے خلاف، ظلم کے خلاف گئے تھے سید سجاد جیل میں. ایک مرتبہ سلوات بھی نہیں آپ نے. بس آج کی مجلس میں میرا پیغام یہ ہے، سب سے پہلے اپنے دین کو سمجھیے، دین کی جو پرائرٹیز ہیں اس کو سمجھیے، مضبوط بنیے، بہادر بنیے. میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، مصائب کی تمنا کے لیے میں یہ ربط دے رہا ہوں. کربلا اگر نہ ہوتی تو ہم دین کو سمجھ نہیں سکتے تھے. واللہ کربلا نے سمجھایا ہم کو.
اس لیے کہ اگر کربلا نہ ہوتی، عیسائی کہتے کہ اسلام عیسائیت کو برداشت نہیں کر سکتا، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔